نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کے الفاظ تھے فقرؤوا ما تیسر من القرآن کہ جو قرآن میں سے آسان ہو اس کو پڑھو، اب اس صحابی رسول کو جس نے نماز آ کر پڑھی اور صحیح نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہے، تم جا کر دوبارہ پڑھو۔ اس نے پوچھا کہ میں کیسے پڑھا کروں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بیان فرمائیے، تو آپ نے فرمایا تم اقرأ بما تیسر معک من القرآن کہ جو قرآن آسان ہو تم پڑھو۔ اور یہی حدیث دوسری صورت کے ساتھ آئی ہے، تو اس میں تم اقرأ ما تیسر کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اقرأ بأم القرآن کہ تم کیا پڑھو؟ ام القرآن پڑھو۔ تو ما تیسر 132 مکتبہ امدادی ہے جناب۔ ہاں جی، ایک دو صفحے کا فرق ہوگا۔ ہاں جی، یہ بات میں کیا کریں تاکہ ٹائم جو ہے وہ حوالہ چیک کر سکتے ہیں بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تم بأم القرآن کہ آپ نے فرمایا کہ ام القرآن کو تم پڑھو۔ تو اب قرآن مجید کے اندر جو فقرؤوا ما تیسر کا جو حکم دیا گیا کہ تم ما تیسر کو پڑھو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اس ذات کی تفسیر وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وانزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ ان کو کھول کھول کر بیان فرمائے۔ اور انہوں نے مجاہد کا قول، امام زہری کا قول پیش کیا۔ امام زہری یہ تابعین کے بھی بات کیا ہے، تبع تابعین ہے، اور وہ قرآن مجید کی تفسیر جو انہوں نے بیان کی، اور مجاہد کا قول پیش کیا جو تابعی ہے، اور انہوں نے ابو العالیہ کا قول پیش کیا جس کے آگے خود کتاب القراءۃ صفحہ 155 پیش کیا ہے، اور صفحہ 155 کے اوپر آگے لکھا ہوا ہے کہ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ کہ یہ روایت منقطع ہے۔ منقطع کا معنی کیا ہے کہ اس کی سند مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے۔ صفحہ نمبر 107 ہے جو خود مولانا عبداللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ روایت آگے صاف لکھا ہوا ہے ادھوری فساقۃ القوم تک پڑھ کر چپ ہو گئے، اور آگے چھوڑ دیا ہے عبارت اسے کیا کہتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ کہ یہ روایت بھی منقطع۔ اس سے پہلے مجاہد کا قول ہے، اس کو بھی امام ذہبی نے پیش کیا، اور فرمایا کہ هَذَا مُنْقَطِعٌ مجاہد کا قول بھی منقطع، ابو العالیہ کا قول بھی منقطع، یعنی یہ صحابہ کے قول بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی نہیں ہے، یہ تفسیر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ہوئی ہے نہ صحابہ کے بیان کی ہوئی ہے۔ کتاب اٹھا کر مدارک میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، نہ کسی کا قول، نہ کسی کا حوالہ، نہ کسی کی سند، اور دین کے اندر اگر سند رہوگی یوں ہی کہنے کے لیے بھی امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ اذا قرئ القرآن فانصتوا لكم یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ اعراف کی ہے، سورہ اعراف مکی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کب فرض ہوئی ہے؟ مکہ کے آخری دور میں، مکہ کے آخری دور میں۔ جماعت کے جو احکام ہے تفصیلی وہ مدینے میں جا کر ہے، یہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جناب میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام الکلام مولانا عبدالحی لکھنوی کی، اور اس کے اندر جناب صفحہ 121 یہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں 9 اقوال ہیں، اس آیت کے بارے میں 9 اقوال ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہے نازلت عند الخطبہ یوم الجمعہ کی، ایک ہے نازلت فی تحکیم الکلام، ایک ہے نازلت فی رفع الاصوات، اور ایک ہے جناب کہ فهذه الاثار تشهد انهم اختلفوا في سبب نزول هذه الايه على الاخبار کہ اس آیت کے اندر اختلاف ہے اس کے سبب نزول کے بارے میں، کوئی اجماع شدہ نہیں ہے۔ امام احمد کا قول پیش کیا ابن تیمیہ کے حوالے سے، میں مولانا عبداللہ کو کہتا ہوں اور ساری جماعت کو کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ سے لے کر امام احمد تک سند دکھا دیں، امام احمد کے قول کی سند دکھا دیں کہ ابن تیمیہ کی سند امام احمد تک اجماع ہے۔ خود حنفی عالم کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے اندر اختلاف ہے۔ ایک احدھا اللہ نظر فی سماع خطبہ، یہ خطبے کے بارے میں ہے۔ دوسرا قول فی قراءۃ خلف الامام فی الصلاۃ، تیسرا قول نصر للتکلم فی الصلاۃ کہ نماز کے اندر کلام اور گفتگو کو منع کرنے کے لیے۔ چوتھا قول یہ ہے فی الاذکار خلف الامام عند آیات الترغیب والترہیب کہ آیات کے وقت ترغیب و ترہیب کے وقت ذکر سے منع کیا گیا۔ اور عامۃ لکل صاحب القرآن سواء کان فی الصلاۃ فی الخطبہ، چاہے نماز میں ہے یا نماز کے علاوہ ہے، عام ہے۔ اور چھٹا قول یہ فی القراءۃ فی الصلاۃ والخطبہ جميعا۔ اس طرح کے 9 قول پیش کرنے کے بعد وفی الآیۃ قول خامس، اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کون؟ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، وہ بیان کرتے ہیں وہو انه خطاب مع الكفار فی ابتداء التبلیغ وليس خطابا مع المسلمین کہ اس آیت کے اندر جو خطاب ہے وہ کفار کے ساتھ ہے کہ ابتداء تبلیغ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھا کرتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وہ کافر لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه کہ تم قرآن کو نہ سنو، شور مچا کرو، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ نے ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟
خطاب مع المسلمین وهذا قول حسن مناسب. اس سلسلے میں جتنے بھی قول ہیں ان تمام قولوں میں سب سے حسن، سب سے مناسب اور بہتر قول یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قبل حاضر آیا، اس آیت سے پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، یطلبون آیات مخصوصہ، جو مخصوص قسم کی آیات کے مطابق کرتے تھے معجزات کے، تو ان کے مقابلے میں وہ کہا کرتے تھے لولا اجتبیتھا، آپ خود کیوں نہیں گھڑ لیتے؟ آپ ان کو فرما دیجیے قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، یہ قل ہے، قل اب انما اتبع ما یوحی الی من ربی، یہ مقولہ ہے. اور فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ضَوْعَتْ پر اس کا پہلے اسی مقولہ کے ساتھ ہے کہ قل لهم، یعنی ان کفار کو یہ کہہ دیجیے کہ جب قرآن پڑھا جائے لعلکم، ان کی تین باتیں، لا تسمعوا اللہ نے فرمایا فاستمعوا، ان کا تھا والغوا شور مچاؤ، اللہ نے فرمایا انصتوا خاموش رہا کرو، شور نہ مچایا کرو. انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اللہ نے فرمایا تم غالب آنے کی نہ سوچو، لعلکم ترحمون، تم یہ سوچو کہ تم پر رحم ہو جائے، تم پر رحم. اور اس آیت سے پہلے فرمایا کہ ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، کہ یہ ایماندار لوگوں کے لیے تو ہدایت اور رحمت ہے ہی، ہدایت اور رحمت ہے ہی. اور اے کافرو، اگر تم بھی سنو گے نا، غور فکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر بھی ہو جائے گی. اور امام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ اس فقرہ ما تیسر من القرآن، جو قرآن کی آیت ہے، اس سے مراد ما تیسر سے مراد سورۃ فاتحہ ہے. اور یہ تفسیر کسی کا قول نہیں ہے، یہ تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور دوسرا انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول پیش کیا جس کی سند کسی نے پڑھی، اور اس کے اندر محاربی ہے جس کو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، اور دوسرا اس میں بشیر راوی ہے تو اس کو کذاب کہا گیا میزان الاعتدال کے اندر. تو اب کذاب اور ضعیف راویوں کی روایت پیش کرنے کے بجائے کوئی صحیح تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرے، یا یہ پیش کرے کہ کسی صحابی نے فرمایا ہو اور سند بھی اس کی کیا ہو، صحیح ہو. یہ جناب تہذیب و تہذیب ہے. یہ عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربی جنہوں نے خود پڑھا تھا، یروی عن مجہولین احادیث منکرہ فیفسر حدیثہ، یہ مجہول لوگوں سے حدیث منکر بیان کرتا ہے جس بنا پر اس کی حدیث فاسد ہو جاتی ہے. کانا ثقۃ کثیر الغلط ہے، ثقہ ہونے کے باوجود یہ غلطیاں بہت زیادہ کرتا تھا. اور ولکنہ قضا مضطرب ہے، اور بلغنا انہ کان یدلس، یہ تدلیس بھی کرتا تھا اور یہ عن کے ساتھ بیان کر رہا ہے. ایک اور دوسری وجہ اس کے اندر بشیر کی ہے. بشیر کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظام الاعتدال کے اندر کذاب کہا ہے. تو اب آئیے سنن نسائی صفحہ 146، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی نماز پڑھائی جس کے اندر قراءت بلند آواز سے کی جاتی. فقال لا يقرأن احد منكم اذا جهرت بالقراءة، نہ پڑھا کرے تم میں سے کوئی یہ جب میں زور سے پڑھ رہا ہوں سوائے القرآن کے، اس سے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اب میں سفر نکال کر دے دیتا ہوں، ایک منٹ میں پیش کر دیا. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جو فرمائیں گے بند کرو بھائی، ایک منٹ جب ایک منٹ ٹائم ہے، ٹائم بعد میں شروع آپ کتاب نکالیں نا، بتاتا ہوں آپ کو کیا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مولوی صاحب نے کہا کہ فقرہ ما تیسر، اور فقرہ ما تیسر پڑھ کر پھر ایک حدیث سے استدلال کیا اور کہا کہ اس سے فاتحہ مراد ہے. مطلب فقرہ ما تیسر میں جو آسان ہو وہ پڑھو. تو آسان تو سورہ قل هو اللہ آسان ہے، انا اعطینا آسان ہے. باقی رہی یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاتحہ کو ما تیسر کہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاتحہ کو ما تیسر کہا ہے. یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، صفحہ نمبر 125 ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، ہمیں حکم دیا گیا کہ فاتحہ پڑھیں اور ما تیسر پڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر فاتحہ کے علاوہ کو ما تیسر فرمایا، لیکن مولوی عبد الرحمان شہید کہتا ہے نہیں فاتحہ ما تیسر. ہمیں ایک حدیث دکھا دیں اور پوری باری میں اس نے ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں یہ بات ہو
کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. فقرؤ ما تیسر میں مولوی صاحب امام کا ذکر بھی نہیں ہے, مقتدی کا ذکر بھی نہیں ہے, فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے. جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی, اس بات کا بھی ذکر نہیں ہے. اور کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, مقتدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن میں نے جو بات پیش کی تھی کہ مقتدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے, میرے پاس حضرت عبداللہ یہ میرے ان نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جو پیش کیا اس میں محاربی ہے. محاربی کو ابن حجر نے جھوٹا کہا ہے. ابن حجر نے ابن حجر نے کہاں جھوٹا کہا؟ تو محاربی کو ابن حجر نے جھوٹا نہیں کہا. اسے ویسے وہ کتاب نے جس کا آپ نے حوالہ دیا ابن حجر نے جھوٹا کہا. بشیر کو کذاب کہا گیا ہے اور محاربی کو جھوٹا, محاربی کو جھوٹا کہا. مجھے وہ کتاب دکھائے محاربی کو ضعیف دکھاؤ. یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے محاربی کو ضعیف نے کہا, اس نے جھوٹ بولا. اور اس پر دوسرے نے کہا کہ کسی صحابی سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ توضیح الکلام, یہ عام کتاب نہیں, یہ میرے پاس توضیح الکلام ہے, یہ عام کتاب نہیں. ارشاد الحق عصری فیصلہ بازی کی کتاب ہے. اور اس کتاب کا تعارف اثر الکلام جو جونا گری کی کتاب تفسیر قرآن کریم کی جو سعودیہ کے اندر شائع کر کے تقسیم کی, اس میں اس کتاب کا تعارف کرایا گیا. یہ دنیا کا اہل حدیثوں کا سب سے بڑا مولوی کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے, قال عبداللہ پھر قرات خلف الامام ان تتلو القرآن كما امرت فإن في القرآن لشغلا سيكفيك ذاك الامام. تم مناظر مان جا کہ عبداللہ ابن مسعود نے قرات خلف الامام کے بارے میں فرمایا قرات سننے کے لیے خاموش رہو جیسا کہ حکم دیا گیا, کیونکہ قرات کا شغل ہے. امام کا پڑھنا تمہیں کافی ہے, امام کا پڑھنا تمہیں کافی ہے, امام کا پڑھنا تمہیں. تو جو فرمائے بھائی اس کے بارے میں ارشاد الحق عصری کہتا ہے یہ اثر زمزم صحیح ہے, یہ اثر زمزم صحیح ہے, یہ اثر زمزم صحیح ہے. دوسرے اثر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی پھر صراط المفروضہ, یعنی فرض کے بعد میں, یعنی پھر صراط المفروضہ فرض نماز میں کہتا ہے ایسے. اور تیسرا اگلے اثر کے بارے میں کہتا ہے اذا قرئ القرآن, اس کے بارے میں کہتا ہے یہ سندل حسن ہے, یہ سندل حسن ہے. عبداللہ بن مسعود سے بھی آ گیا, حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی آ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود والے کو صحیح کہا, دوسرے کو حسن کہا. مولوی صاحب یا تو اس نے جھوٹ بولا یا اس نے جھوٹ بولا, ایک تو غلط ہے یا اس نے غلط کہا یا اس نے غلط کہا. کہتے ہیں مجاہد سے بیان کیا, ابو العالیہ سے بیان کیا, زہری سے بیان کیا. میں کہتا ہوں مجھے مرسل ہے, تفسیر میں بہت بڑا ہے. تفسیر میں سند کی گیان لگائی کس نے؟ تفسیر میں سند کی گیان لگائی کس نے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں پوری امت امام محمد کا نماز نقل کیا, پوری امت کہتی ہے نماز کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں ابن تیمیہ کی بات ماننے کو تیار ہے, ابن تیمیہ کی بات ماننے کو تیار ہے. میں کہتا ہوں ایک طرف ابن تیمیہ ہے, ایک طرف تو ہے, تو میں ابن تیمیہ کو تفصیل دوں گا تیری بات. دوسری طرف جمہور صحابہ ہے, ایک طرف تو ہے, تو میرا دعویٰ مجھے بات کرنے کا انہوں نے کہا کہ ماں اس طرح کی تفسیر آپ علیہ السلام نے صرف فاتحہ کے ساتھ تھی. یہ جھوٹی بات یہاں لکھا ہے, صرف فاتحہ کے ساتھ تھی. یہ بات میں نے 2 حوالے دیے ہیں, یہی یہاں ہے تم جو قرآن میسر ہے وہ پڑھو, یہی حدیث ہے. آگے بڑھو نا, اسی اور اسی بات ہوئے یہ دیکھیں, ایک منٹ آپ نے نہیں بولنا,
مجھے بات کرنا دیکھیں صدر سے بات کرنا مجھے جب کریں گے آپ صدر سے بات کر من القرآن میں قرآن کی مراد فاتحہ نہیں یہاں پہ حضرت صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ماتے مراد فاتحہ یہ دیکھو یہاں آتے پر یہ دیکھو آپ آگے یہی قصہ نقل کیا اور اس میں یہ فرمایا جب آپ کھڑے ہو قبلے کی طرف منہ کریں آپ تو فقط کی تکبیر کہو سمترا قرآن و بھی ماشاء اللہ اللہ پڑھو فاتحہ پڑھو اور فاتحہ سے زیادہ پڑھو فاتحہ کا مطلب نہیں ہے وہ قرآن دونوں کا ذکر ہے نا ہے کہ نہیں ایک وہ کس لیے آگے اٹھائے انہوں نے پہلے میرے سے بات کیا بغیر ان سے کس آپ نے کہا نہیں میرے سے بات چھوڑو ان کو تو میرے ساتھ بات کرنی چاہیے یہ بتاتے مجھے میں ٹوک دوں یہاں دو چیز ہے. اچھا بارہ نقطہ اعتراض یہ بھی ہے کیا آپ نوٹ کر لیں یہ حدیث چاہتی ہے اس کا جو ہے مانی آپ لوگ پوچھ لے رہے ہیں یہ لوگ نہیں عمر قرآن سے پوچھنے کیا عمر قرآن کیا ہوتی ہے
قرآن میں بولنا پڑے گا قرآن میں کون سا ماشاء اللہ یہ بات نہیں آپ نہیں بول سکتے کیسے بول سکتے ہیں کریں گے آپ نے کیوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عمر قرآن کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں اختلاف فاتحہ کیا ہے اختلاف فاتحہ کیا ہے اختلاف فاتحہ کیا ہے میرا سوال پہلے آپ بتائیں ان کے پاس میرا سوال یہ ہے باتیں چل رہی تھی بات یہ چلی ہے کہ شہید صاحب نے فرمایا تھا قرآن پاک کی آیت پڑھی نا 17 من القرآن. اب حدیث پاک سے وہی ثابت کر رہا ہے کہ قرآن سے مراد صرف پاتے ہیں. انہوں نے ثابت کرنا تھا اسی قرآن سے آیت پڑھی ہے نا اسی سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے 17 من القرآن یہ قرآن کی آیت ہے اس کے اندر فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور فاتحہ قرآن سے مراد فاتحہ ہے اس کے اوپر وہ حدیث کی دلیل پیش کر رہے ہیں. اس کے اوپر پہلے انہوں نے یہ حدیث پڑھی اقرا ما تیسر من القرآن. اس میں آپ نے اسلام نے حکم دیا کہ جو آسان ہو قرآن جو قرآن سے آسان ہو وہ پڑھو. آج انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام اگلی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ما تیسر سے مراد ام القرآن ہے. ما تیسر سے مراد ام القرآن یہی تاثر دیا نا تو ما تیسر سے مراد ام القرآن ہے. اس لیے مقتدی کو ام القرآن پڑھنے کا حکم ہے قرآن پاک کے اندر. بات نہیں ہو رہی مقتدی کی بات میں کی بات باری بار اختلاف ہے مقتدی کا پڑھنے کے اوپر مقتدی ہوتا ہے آزاد زیادہ پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے تھے جو حدیث ہے سمجھے مقتدی آپ کہاں سے لے سکتے صاحب مقتدی کہاں سے مقتدی کہاں سے یہ بتا رہے ہیں جواب میں کہ یہاں پہ ہم نے بڑی اچھا ہوا کہ اس طرح کے جس کا جواب آ رہا نہیں انہوں نے آپ کی آیت کے مطابق بتایا کہ اللہ کے نبی نے قرآن بتایا انہوں نے کہا ماں تو یہ سر میں قرآن سے مراد جہاں نبی قرآن دیا ہم نے بڑی ہے ہمارا جواب تو نہیں ہے آپ کا جواب نہیں ہے آپ کو قرآن ہے قرآن کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد ام القرآن نہیں ہے صرف بلکہ سورت بھی صرف کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا اس لیے قرآن سے مراد قرآن سے جہاں آپ نے کہا میرا کہہ سکتے انہیں دکھ رہے ہیں آپ ان کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے آپ ڈائریکٹ نہیں بہانا نہیں آپ رسول کی بات ہے نا آپ مجھے کیوں چوپی ہیں آپ وہ بولتے ہیں اس وقت تو آپ کچھ نہیں جب یہاں صرف ام القرآن کا اکیلی مراد ہی نہیں ہے فقرہ ما تیسر من القرآن میں اکیلی فاتحہ مراد ہی نہیں ہے بلکہ فاتحہ اور فاتحہ سے زیادہ مراد ہے. پھر یہ حدیث پیش کرنا کیسے صحیح ہوگا مطلب اختلافی بات تو مراد ام القرآن دلیل فاتحہ کی نہیں دلیل انہوں نے دیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہاں ما تیسر من القرآن سے مراد یہاں پہ اللہ کے نبی نے قرآن کو صرف فاتحہ بھی کہا ہے صرف فاتحہ یہ خود کہہ رہے ہیں نا حالانکہ صرف فاتحہ نہیں آگے ماشاء اللہ بھی صاف ہے بات نہیں ہو رہی ہے خود بھی بول رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ بات
नहीं यार, मैं आपने सदर से बात करो, आपने सदर से बात करो, आपने सदर से बात करो, चुप क्यों रहूं? तो देखो सदर से बात करो, इनसे बात अपने सदर से, ये कोई बात है? मैं अपने सदर से करता हूँ। अपने रोना पड़ेगा जी, मैं अपने सर से रोना होगा, उनको भी खबर सुनाया। ये इस तरह दोनों चलें, आप ये होगा, बात ये है, बात क्लियर। आपने कहा तो पहली बात की जो इनने फकरा व मादीसर वाली आयतुल मुआविजा पढ़ी, तो उसका मुस्ताक़िल ने कहा सिर्फ सूरह फातिहा है, जबकि सूरह फातिहा नहीं थी, बल्कि दो चीजें थी, सूरह फातिहा भी थी और सूरत भी थी, या कुरान करीम का कुछ हिस्सा भी था। तो मिस्ताक दो चीजें थी, लेकिन इन्हें अपना मतलब निकालने के लिए कि मादीसर का मिस्ताक सिर्फ सूरह फातिहा है, उसको पेश किया। मैंने हदीस रसूल पेश की कि सूरह फातिहा और मादीसर से पूरा कुरान मुराद है, अकेली सूरह फातिहा मुराद नहीं है। वही इनकी हदीस रसूल से भी साबित हुई। मैंने कुरान करीम की आयत भी पढ़ी और सहाबा से तफसीर पेश की। मैंने तफसीर कुरान से सही असर पेश किया, एक हसन असर पेश किया, लेकिन उसका कोई जवाब न दे सके। मैंने हदीस रसूल मुस्लिम सुबह 174 से पढ़ी, लेकिन अब तक मेरे मुखालिफ मुनाज़िर ने एक हदीस रसूल भी अच्छी नहीं पढ़ी जिसमें इमाम का जिक्र हो, मुफ्ती का जिक्र हो, फातिहा का जिक्र हो, जो ना पढ़े उसकी नमाज नहीं हुई उसका जिक्र हो। ये मेरे पास मुस्नद इमाम अहमद हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह मना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सिखाया, फरमाया इज़ा कुंतुम इला सलात फलयउम्मकुम अहदुकुम व इज़ा क़रअल इमाम फअन्सितू, जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो में से एक इमामत कराए, जब वो कुरान पढ़े तुम चुप कर जाओ, जब कुरान पढ़े तुम चुप कर जाओ। हम कहते हैं सूरह फातिहा भी कुरान है, इसलिए जब आदमी कुरान पढ़ेगा उस वक्त चुप कर जाना है। ये मेरे पास इब्ने माजा सभा नंबर 61 है, हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इज़ा क़रअल इमाम फअन्सितू, जब इमाम कुरान पढ़े उस वक्त चुप कर जाओ। सभा 61 है, इब्ने माजा है। ये मेरे पास अबू दाऊद शरीफ है, सभा 147 है। यही हदीस मुबारका हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इज़ा क़रअ फअन्सितू, जब इमाम कुरान पढ़े तो उस वक्त चुप कर जाओ। ये इतनी हदीस मुबारका, मैं कहता हूँ अल्लाह के कुरान के सामने झुक जाओ, अल्लाह के नबी के फरमान के सामने झुक जाओ। अहले सुन्नत वल जमात खुदा का कुरान आ जाए, खुदा की कसम से छोड़ देते हैं, अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए, खुदा की कसम से छोड़ देते हैं। ये मुस्नद अबू यअला है, इसकी जिल्द नंबर 5 है। ये हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला रिवायत है, फरमाया इज़ा कब्बरा यानी अल इमाम, जब इमाम तकबीर कहे फकब्बिरू, तकबीर कहो, इज़ा क़रअ फअन्सितू, जब इमाम कुरान पढ़े चुप कर जाओ। खुदा की कसम अहले सुन्नत अल्लाह के नबी के फरमान को सीने से लगाते हैं, जब इमाम कुरान पढ़ता है चुप कर जाते हैं। सूरह फातिहा भी कुरान है, बाकी 113 सूरतें वो भी कुरान है, इसलिए उन पर भी चुप कर जाते हैं और सूरह फातिहा पर भी चुप कर जाते हैं। ये मेरे पास दारकुतनी, मैं मुखालिफ मुनाज़िर को फिर कहूंगा, कुरान की एक आयत पढ़े जिसमें इमाम का जिक्र हो, मुफ्ती का जिक्र हो, फातिहा का जिक्र हो, जो न पढ़े उसकी नमाज नहीं हुई। खुदा की कसम एक आयत पढ़े, अभी मैं गैर मुकल्लिम होने का ऐलान करूंगा। एक हदीस मुबारका पढ़े, हदीस सही हो, जिसमें इमाम का जिक्र हो, मुफ्ती का जिक्र हो, फातिहा का जिक्र हो, जो न पढ़े उसकी नमाज नहीं हुई। खुदा की कसम मैं इसके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लूंगा, वरना मैं दावत हक देता हूँ, खुदा के लिए अल्लाह कुरान सामने झुक जाओ, अल्लाह के नबी के फरमान सामने झुक जाओ। ये मेरे पास सुनन दारकुतनी है, हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिही, इमाम बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तिदा की जाए। इज़ा कब्बरा फकब्बिरू, जब तकबीर कहे तकबीर कहो, इज़ा क़रअ फअन्सितू, जब कुरान पढ़े चुप कर जाओ, जब कुरान पढ़े चुप कर जाओ। ये मेरे पास दूसरी अगली हदीस मुबारका, ये भी हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला से फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इस्लाम ने हमें नमाज सिखाई, वयुबय्यिन लना सुन्नतना, हमें सुन्नत सिखाई, अकीमुस सलूह सुम्मा लियुम्मकुम अहदुकुम फइज़ा कब्बरा अल इमाम फकब्बिरू, इज़ा क़रअ फअन्सितू, जब इमाम कुरान पढ़े, जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, जब कुरान पढ़े चुप कर जाओ। सभा 443 है, सुनन दारकुतनी है। ये मेरे पास की जिल्द नंबर 1 है, जो 443 पर है। ये मेरे पास मुस्नद अबू यअला, ये मेरे पास फतावा इब्ने तैमिया
فتاوی میں تیمیہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سرویر فرمایا خطبنا تبین اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، ہمارے لیے ہمیں سنت سکھائی، بیان کی، وعلمنا صلاتنا، ہمیں نماز سکھائی، فرمایا اپنی صلات پڑھی، ایک حدیث پڑھیں، ایک آیت پڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب خان صاحب انہوں نے صفحہ نمبر 443 سے حوالہ دیا ہے جس طرح وہ آئے تھے اور کنفرم کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے سے بات کریں، آپ کی بات کریے۔ یہ جو ہے نا ابو داؤد والی ابو داؤد والی بات میں جو ہے نا یہ انہوں نے یہاں تک پڑھ لی، یہ بات اچھا انہوں نے اس میں ایک منٹ ابو داؤد بھی جو کا حوالہ دیا ابو داؤد مجھ سے کر رہا ہے آپ دیکھیں میں پہلے اپنے صدر کو سمجھا دوں وہ آپ سے بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے 147 صفحہ ابو داؤد سے حوالہ دیا کہ بہت سارے فرمایا کی حدثنا وعلمنا سنتنا، ٹھیک ہے سر باقی مصطفی کو لے کو پیدا کر پیدا کرا للمولود للضالین فقولوا آمین بكم الله يغفر لكم فتلك سمع الله اذا كبر مسجد وكبروا فإن الإمام يسجد يركع۔ اب اس پوری حدیث کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے جی، آپ یہاں سے یہاں تک اس حدیث میں یہاں سے انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ علمنا سب نے سنا ہے، ہاں جی فعلمنا وبینا سنتنا صلاتنا، ٹھیک ہے یہ الفاظ آپ نے سنے ہیں یا نہیں سنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، خطبہ دیا اور میں نماز کا طریقہ سکھایا، جب تم نماز پڑھو اس میں تشریح کرو، ایک امام کرائے اور اذا کبر فکبروا جب قرات کر دو۔ ہاں جی جب انہوں نے کہا کہ اذا قرأ فانصتوا، اب یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھیں، کہیں یہ قرأ اذا قرأ فانصتوا کا ہے، ایک منٹ ٹھیک ہے جی۔ علمنا سنتنا خطبنا علمنا، ٹھیک ہے جی، اللہ باقی مصطفی کو یہ ترجمہ کیا ہے بیان سارے اذا قال محمد الرسول فقولوا آمین، یہ سارا کچھ پڑھا آگے۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک انہوں نے جو درمیان میں جبل کا کلمہ استدلال تھا کہ اذا قرأ فانصتوا، یہ الفاظ اس میں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا آپ سمجھ لیجیے یہ آگے حدثنا عاصم بن ناصر موسم القاسم میں ابھی قتادہ عن اللہ بن یحییٰ عن سلام یاد ہے، ٹھیک ہے اس میں صرف ایک راوی زیادہ لفظ بیان کر انہوں نے یہ بات وضاحت واضح نہیں کی، یہ تو کہہ دی مگر یہ بات نہیں کی۔ اچھا جی اور پھر اذا قرأ فانصتوا، ٹھیک ہے جی، قال في التشهد بعد اشهد ان لا اله الا الله زاد بعد لا شريك له، قال ابو داؤد قوله وانصتوا ليس بمحفوظ، في انصتوا کا جو لفظ ہے یہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے یہاں سے صفحہ نمبر 147 سے یہ پیش کیا کہ یہ حکم آپس میں اس کے اندر حدیث کے لفظ جان کے اذا قرأ فانصتوا یہ نبی کا فرمان ہے، مگر یہ نبی کا فرمان جھوٹ بولا گیا، نبی کے الفاظ نہیں ہے اور نبی فرمان کے پر جھوٹ بولنا اور جہاں پر آئے ہیں وہاں سے ادھورا پیش کیا ہے۔ آگے انہوں نے یہ بیان نہیں کیا، قال ابو داؤد امام ابو داؤد نے بیان تو کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لیس بمحفوظ، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے تیسرا حوالہ ادھر سے پیش کیا صفحہ نمبر 443 صفحہ نمبر 443 سے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے یہ روایت پڑھی میں مکان علم اذا صلی اللہ بلا انما جن، اس میں جو جناب یہ سالم بنو ہے یہ اس کے اوپر جو جرا تھی یہ انہوں نے بیان نہیں کی۔ اچھا جی مجھ پہ اعتراض کرنے کے لیے آپ کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی۔ وہاں پر یہ حدیث آ رہی ہے، آپ ان سے کہتے نہیں بولیں گے، آپ نے مجھ سے بولنے میں آپ سے بات کرنا تھا، آپ نے سمجھا۔ یہ حاکم بن نظر یہ روایت کر رہے ہیں موسم حاکم بن موسم بن نظر روایت کر رہے ہیں موسم، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو سنا۔ جی آگے بڑھیں آپ ہم سے تھوڑے آپ میرے ساتھ بات، یہ تو بات دیکھو سواری ڈالنے تو میں مجمع بلا کر یہاں 1 منٹ طبیعت صاف ہو جائے گی، فون کو بھی دیکھ لو
آپ صحیح مولانا صاحب خدا بیان کرتے ہیں. یہی ہے جی سارا بیاض قصہ آیا تھا تو بڑی جلدی ایک طریقے کی وجہ سے بیان کرتے ہیں نا پوری حدیث. اور آگے ساتھ اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں اذا قرأ فانصتوا. انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ غلط کیا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو جب حدیث بیان کی ریکارڈنگ میں دیکھیں انہوں نے یہاں سے شروع کیا فکبر جب امام تکبیر کے تصویر کو اور جب وہ فرق کرے ہم سے تو پھر آپ خاموش ہو. یہاں پہ آپ کو ریکارڈنگ چیک کر لیں. آپ کو کر لے گا میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے جہاں پہ حوالہ دیا ہے اور جہاں پہ حوالہ دیا اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا جو ہے نا امام ان کا ابو داؤد کا اس میں کیا موقف. اچھا ایک منٹ آپ نے سوال کر لیا. یہ آپ چپ کرو سوال میں جواب دیتا ہوں اور انہوں نے چپ کراؤ. یہی حدیث وہ نقل کر رہے ہیں تو کیا یہ حدیث نقل کر رہے ہیں تو یہ پڑھنا غلط ہو گئی سر اس کے اندر بے داخلہ اس حدیث کے متن کو آپ اس کے ساتھ الفاظ پڑھا ایک رات پڑھنا غلطی ہو گئی ہے. نہیں اس حدیث کو جب آپ بیان کر رہے ہیں تو اس بیان کو پورا بیان کریں. جب اس نے غیر المغضوب علیہم اور آمین والی تو بات ہی یہاں پہ کی. پوری حدیث پڑھنے کے بعد پوری حدیث پڑھنے کے بعد آپ نے یہ درمیان سے اس کا ٹوٹا اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا. جو محدث ہے وہ خود کہہ رہے ہیں محدث کہہ رہا ہے کہ ایک راوی نے ایک منٹ آپ محدث کہہ رہا ہے جو محدث ہے وہ کہتا ہے ایک راوی نے اس میں ایک لفظ کا اضافہ اور آگے اس لفظ کے بارے میں محدث کہہ رہا ہے وہ محدث کہہ رہا ہے یہ راوی جو ہے اس میں جو لفظ زیادہ کہ یہ غیر محفوظ ہے. محدث خود کہہ رہا ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ وہ جواب آ جائے آپ بات کریں. نہیں ابو کی بات کریں دیکھیں نا بات ہی ہے کہ جب یہ حدیث جب یہاں آ رہی ہے پوری حدیث کیا ہے پوری حدیث یہاں ہے یہ ٹکڑا کسی حدیث کا ہے. کسی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنا غلط کیوں ہے اس ٹکڑے کو اس حدیث میں بیان کرنا غلط کیوں. جبکہ ہاں یہ حدیث اسی کے ساتھ مکمل ہے لیکن جب پڑھی گئی ہے اس طرح پڑھی گئی. جب یہ حدیث پڑھی گئی ہے خان صاحب جب یہ حدیث پڑھی گئی نہیں پڑھا. اب آپ حدیث پڑھیں اب آپ حدیث پڑھیں اور آپ ریکارڈ میں دیکھیں یہ بات ختم ہو جائے گا. اگلا اعتراض دوسرا بات کریے ایسے پڑھی گئی ہے مان لیتے ٹھیک ہے. ہم ریکارڈنگ چیک کرنے جب ہمارا استدلال یہاں سے ہو رہا ہے جو استدلال ہمارا بیان کر رہے ہیں مچھلی کا جو انہوں نے یہ بات بیان نہیں حدیث کا ٹکڑا تو ہے نہیں کہ جو بیان نہیں کیا تو یہ تعریف ہوگی. ابو داؤد جرا کر رہے ہیں نا سنو تو صحیح یہ جو قول ہے جو میرا خاموش سنو تو یار محفوظ نہیں ہے. ابو داؤد سے جو اعتراض ہے مناظرہ آپ کس لیے بیٹھا ہو اعتراض کریں گے اعتراض کرو ہم جواب دیں گے. شاہین صاحب نے آپ اسلام کے الفاظ سے تاریخ کی یہ قال ابو داؤد جو ہے قال ابو داؤد کے اعتراض ہے تو آپ پھر آپ ابو داؤد اعتراض نہیں حدیث کیا کر رہے ابو داؤد حدیث نہیں جائے ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات سنی اور اس کی بات مجھے یقین نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے وہ حدیث غیر محفوظ ہے اس حدیث کو وہ صحیح نہیں بیان کر رہے ہیں اس کو حدیث صحیح
محفوظ ہے محفوظ ہے جو ڈاکٹر صاحب وہ حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے آپ تو سزا ہے ہاں جی اچھا جب نہیں ہوتا جو الفاظ انہوں نے پڑھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کو اعتراض ہے وہ مجھے بتانا ہے وہ جواب آپس میں جواب دیں ہمارے اگر دیکھیں آپ اعتراض تو ان سے سوال کریں گے نا مناظر جواب دیں کر سکیں یا نہ کر سکیں اچھا اصول سنیں میں محاربی کا ہم نے اثر پیش کیا تھا تفسیر ابن کثیر سے پیش کیا تھا ذرا انہوں نے پیش کی ہے علامہ ابن حجر سے تقریر کے اندر سے حالانکہ ابن کثیر سے کیوں نہیں دکھائی ہمارے لیے تو یہ اصول بنا جو حدیث کی کتاب سے پیش کی جائے دیکھیں جو حدیث کی کتاب سے پیش کی جائے اسی کتاب میں اس حدیث کی صحیح بیان کی جائے ہمارے لیے یہ اصول ہے اور جب آپ ذرا کرنی ہوتی ہے اس لہجے کے پیچھے آگے پھر رہے یہ کون سا اصول ہے کے پیچھے بھارتی پر اعتراض کیوں نہیں کیا تھا صدر صاحب نہیں بولے آپ اعتراض لے کر مجھے دیں میں اعتراض لے کر آپ کو کیا عبداللہ صاحب نقل کرنا کوئی ریمارک نہیں باقی کتابیں اور یاسر صاحب بات کر رہے ہیں آپ نے ان سے بات کیا نا ایک اصول سمجھایا آپ نے اصول تو غلط سمجھا رہے ہیں نا آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ غلط اصول سمجھا رہے ہیں مجھے سمجھایا بس انڈا کے لیے اعتراض آپ مجھے میں آپ کو اعتراض دوں گا انہوں نے ایک طرح سے متاثر اور یہ کریں گے ہاں بحث یہ کریں گے کام کھینچنے نہیں ہے جو